अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, सुबह की पुरनूर सातों में पब्लिक न्यूज़ टीवी चैनल पर प्रोग्राम सदाए कुरान लेकर डॉक्टर मोहम्मद ताहिर मुस्तफ़ा आपकी खिदमत में हाज़िर। नाज़रीन किराम, जैसा कि आप जानते हैं कि प्रोग्राम सदाए कुरान अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन हमने बिल्कुल इब्तिदाए कुरान से शुरू किया था, अलहम्द से शुरू किया था, और उसके बाद लफ्ज़न लफ्ज़न सबकन सबकन हमारा सफ़र जारी है। और आज हमारी मंजिल है कुरान करीम का तीसरा पारा है और नाज़रीन किराम सूरह बकरा की आयत नंबर 256 और 257 हमारा मौजू है। तो आइए सबसे पहले इन आयात की तिलावत समाअत करते हैं इमाम हरमैन शरीफैन कारी अब्दुर्रहमान अस्सुदैस की आवाज़ में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दीन के मामले में कोई ज़बरदस्ती नहीं है, बेशक खरा और खोटा यानी हिदायत और गुमराही छांट कर अलग अलग कर दी गई है। अब जो कोई तागूत का इनकार करके अल्लाह पर ईमान ले आए तो उसने एक ऐसा मज़बूत सहारा थाम लिया जो कभी टूटने वाला नहीं है, और अल्लाह सब कुछ सुनने वाला और जानने वाला है। जो लोग ईमान लाते हैं अल्लाह उनका वली यानी सरपरस्त बन जाता है, फिर वो उनको तारीकियों से रोशनी की तरफ ले आता है। और जो लोग कुफर की राह इख्तियार करते हैं उनके सरपरस्त व मददगार तागूत यानी शयातीन बन जाते हैं। वो उन्हें रोशनी से तारीकियों की तरफ खींच लाते हैं। ये आग में जाने वाले लोग हैं जहाँ वो हमेशा रहेंगे। नाज़रीन किराम, ये हमारा आज का सबक है प्रोग्राम सदाए कुरान में, जिसकी इब्तिदा नाज़रीन किराम इस बात से हुई है कि ला इकराहा फिद्दीन, दीन में कोई जबर नहीं है। नाज़रीन किराम, यहाँ पर इससे मुराद ये है कि अल्लाह के वजूद, उसकी तौहीद और फिर नबी मुहतशम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत पर ईमान लाकर दीन को कबूल कर लेना, इसमें कोई जबर नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हर इंसान को अक्ल, शऊर, फ़हम, अदराक, बसारत और बसीरत देकर ये इख्तियार दे दिया है कि हमने नेकी और बदी, गुमराही और हदायत के रास्ते तुम्हारे सामने अयां कर दिए हैं। अब तुम्हें इख्तियार है अपने अक्लो शऊर को काम में लाकर तुम चाहो तो ये रास्ता इख्तियार कर लो, चाहो तो ये रास्ता इख्तियार कर लो। देख लो, एक तरफ बदी का रास्ता है, कुफर का रास्ता है, गुमराही का रास्ता है। अगर इसको इख्तियार करोगे तो इसकी मंजिल जहन्नम की आग है, दुनियावी और उखरवी बर्बादी है। और अगर दूसरा ईमान का रास्ता इख्तियार करते हो तो उसकी मंजिल दुनियावी और उखरवी फौज़ो फलाह है और अल्लाह और उसके रसूल की खुशनुदी है उस रास्ते की मंजिल। अब जिसको चाहे इख्तियार कर लो, कोई जबर नहीं है। तो नाज़रीन किराम, इससे मुराद ये है कि दीन इस्लाम को इख्तियार करने में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कोई ज़बरदस्ती नहीं रखी। ये दीन इस्लाम की सरिश्त में दाखिल है कि इब्तिदा से लेकर आज तक ये दीन इस्लाम के माथे का झूमर है ये फ़लसफ़ा कि इसमें ज़बरदस्ती नहीं की गई। क्योंकि दीन को कबूल करना, अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाना, अगर जबरन किसी को कहा भी जाए तो वो ले तो आएगा, जबरन ईमान का ऐलान तो कर देगा। लेकिन अगर ईमान ले भी आए, ज़ुबान ने कह भी दिया ला इलाहा, तो क्या हासिल, दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। ये तो दिल के फैसले हैं नाज़रीन किराम, ये तो दिल के फैसले दिल से होते हैं, ज़बरदस्ती नहीं हुआ करते। तो यहाँ मुराद यही है कि हाँ, दीन इस्लाम को कबूल करने से पहले कोई जबर नहीं है, तुम्हें इख्तियार है। अगर फौज़ो फलाह का रास्ता इख्तियार करना है तो इस्लाम को कबूल कर लो, ईमान का रास्ता इख्तियार कर लो। नहीं करना तो ठीक है, तुम्हारी अपनी विल एंड विश है।
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی ناظرین کرام اللہ رب العزت نے کلام اللہ میں بارہا مرتبہ یہ تسلی اور تشفی دے کے ارشاد فرمایا ہے کہ اے نبی آپ کا کام منوانا نہیں ہے، آپ کا کام سنانا ہے، بتانا ہے، ہاں آپ کا کام دعوت دینا ہے، اگر آپ کی دعوت کو کوئی قبول کر لیتا ہے یہ اسی کا فائدہ ہے، نہیں کرتا یہ اسی کی بربادی ہے۔ تو ٹھیک ہے، جو آپ پر ایمان لاتے ہیں، دین اسلام پر لبیک کہتے ہیں، وہ سرخیل ہیں آپ کے ہراول دستے کے، اور اگر نہیں لاتے تو ٹھیک ہے، ان سے مقابلہ بھی ہے، بربادی بھی ہے، ان کی قسمت میں تو ہو، ہم نے تو عقل و شعور دے دیا۔ ناظرین کرام، یہ ہے اصل فلسفہ لا اکراہ فی الدین، کہ دین کو اختیار کرنے میں زبردستی نہیں ہے، جبر نہیں ہے۔ لیکن ایک بات یاد رہے، جب دین اسلام کو قبول کر لیا تو اس کی جزیات پر عمل کرنے میں یہ عذر کوئی نہیں پیش کر سکتا، کیونکہ دین کو قبول کر لیا ہے۔ اب مطالبہ کیا ہے کہ اگر دین کو قبول کر لیا ہے تو پھر اس کے بعد وَادْخُلْ فِي السِّلْمِ کافہ، اب دین میں پورے کے پورے داخل ہونا ہے۔ اب دین کو قبول بھی کر لیا ہے، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان کا اظہار بھی کر دیا ہے، دل سے بھی اور زبان سے بھی، اور اب اگر کوئی کہے کہ دین اسلام میں نماز ہے، نماز کا وقت ہو رہا ہے، نماز پڑھ لو، تو آگے سے وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں ہے۔ اب جبر ہے۔ جبر اس وقت نہیں تھا جب تک دین اسلام کو قبول نہیں کیا تھا، جب قبول کر لیا ہے تو پھر اس کی تمام ہدایات کو اور تمام نصیحتوں کو اور تمام اس فکر کے زاویوں کو جو کہ فوز و فلاح کی طرف جاتے ہیں ان کو قبول بھی کرنا ہے اور ان پر عمل پیرا بھی ہونا ہے۔ تو ناظرین کرام، یہ ہمارا آج کا سبق ہے جس کا مقدمہ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ اب اس میں مزید ہمارے فکر و عمل کی تطہیر کے لیے کیا زاویے ہیں، کیا نصائح ہیں، اس پہ آج ہم گفتگو کریں گے۔ اور ناظرین کرام، گفتگو کرنے کے لیے آج پروگرام صدائے قرآن میں بڑی باکمال شخصیات تشریف رکھتی ہیں۔ میری دائیں جانب ناظرین کرام تشریف رکھتے ہیں جناب صاحبزادہ سید منیر علی گیلانی۔ ماشاءاللہ آپ سجادہ نشین ہیں درگاہ عالیہ حضرت خواجہ نبی شاہ گیلانی القادری میاں میر لاہور۔ آپ مرکزی کوارڈینیٹر ہیں مشائخ کونسل پاکستان کے۔ ماشاءاللہ بہت خوبصورت گفتگو کرتے ہیں، قرآن ان کا عشق ہے، اور آج ہمارے پروگرام کی زینت ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے شاہ صاحب؟ الحمدللہ، خوش آمدید الحمدللہ۔ صدائے قرآن میں۔ اور ناظرین کرام، میری بائیں جانب جو تشریف رکھتی ہیں شخصیت، وہ بھی بہت باکمال ہیں۔ آج ہمارے لیے بھی بہت اعزاز کی بات ہے کہ وہ پروگرام صدائے قرآن میں تشریف لائے۔ میری بڑی دیرینہ خواہش تھی کہ وہ پروگرام میں تشریف لائیں۔ ناظرین کرام، ہمارے ملک میں ادب سے وابستہ لوگ بہت ہیں، نثر نگار بھی ہیں، شعر نگار بھی ہیں، اور ہر صنف میں ناظرین کرام ہماری یہ سرزمین ماشاءاللہ بہت شاداب ہے۔ لیکن اس ادب کی سرزمین میں اگر کسی کا عشق صرف اور صرف نعت ہے تو اس میں جناب ارسلان احمد ارسل کا نام سر فہرست ہے، جن کا عشق صرف اور صرف نعت ہے۔ ناظرین کرام، شاعر ہیں، لیکن جو بھی شاعر ہوا کرتا ہے وہ نظم بھی کہتا ہے، غزل بھی کہتا ہے۔ اور میں نے ان سے پروگرام سے پہلے یہ پوچھا کہ آپ غزل بھی کہتے ہیں، نظم بھی کہتے ہیں، نعت بھی کہتے ہیں؟ تو ان کا نہیں، میں صرف نعت کہتا ہوں۔ ماشاءاللہ، ان کا عشق صرف نعت کے ساتھ ہے۔ ناظرین کرام، جناب ارسلان ارسل، آپ ماشاءاللہ اینکر پرسن بھی ہیں، اور آپ محقق بھی ہیں، نقاد بھی ہیں، تجزیہ نگار بھی ہیں، لفظوں سے کھیلتے ہیں۔ آج ہمارے پروگرام کی زینت ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب، کیسے مزاج ہے؟ الحمدللہ ٹھیک ہے، بالکل۔ خوش آمدید پروگرام صدائے قرآن میں۔ شاہ صاحب، میں نے مقدمہ سامنے رکھا ماشاءاللہ جی۔ پروگرام کا، آپ کو یہ سن کر بہت خوشی ہوگی کہ پروگرام صدائے قرآن الحمدللہ رب العالمین میڈیا کی دنیا میں، ٹیلی ویژن کی دنیا میں، اور اسلامی پروگراموں کی دنیا میں الحمدللہ رب العالمین اپنی حیثیت اور ترکیب کے لحاظ سے اس طرح منفرد ہے کہ ہم نے، جیسے میں نے عرض کیا تھا، بالکل الحمد سے شروع کیا تھا۔ ماشاءاللہ، ہر روز
کوئی اس میں بھی گیپ نہیں ہے. اور اسی طرح سے ہم نے الحمد سے جب شروع کیا سورہ فاتحہ سے تو اس کے بعد ہم نے کوئی لفظ مس نہیں کیا, کوئی آیت مس نہیں, سب کن یہ چل رہا ہے. ماشاءاللہ. میں کہتا ہوں کہ جو قرآن کو سیکھنا چاہتے ہیں آج کے دور میں, اور جن کو کتابیں پڑھنے کی فرصت نہیں, تفاسیر پڑھنے کی فرصت نہیں ہے, وہ صبح کے وقت اٹھیں اور 7 سے 8 بجے اس وقت یہ قرآن ان کو صدا دے رہا ہے. ماشاءاللہ. کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ, ہم نے قرآن کو آسان کر دیا ہے, اب ہے کوئی, یہ صدا ہے, اب ہے کوئی جو اس پر سوچے سمجھے اور غور کرے. تو میں سمجھتا ہوں کہ شائقین علوم قرآن کے لیے اور عام لوگوں کے لیے جو قرآن سیکھنا چاہتے ہیں ان کے لیے پبلک نیوز ٹی وی چینل کا یہ انمول تحفہ ہے پروگرام صدائے قرآن. تو الحمدللہ رب العالمین آج ہم تیسرے پارے پہ پہنچے ہیں, ابتدا ہے تیسرے پارے کی, اور آج جو سبق ہے ہمارا وہ ہے کہ لا اکراہ فی الدین, دین میں کوئی جبر نہیں ہے. میں نے بھی اپنی ابتدائی گفتگو میں عرض کیا ہے کہ اس کا معنی مفہوم کیا ہے. عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دین قبول کرنے کے بعد اگر کوئی ان کو نصیحت کرے کہتے ہیں جبر نہیں ہے, حالانکہ اس وقت جبر ہو سکتا ہے, پہلے نہیں تھا جب تک قبول نہیں کیا تھا. اس کے بارے میں آپ کیا ارشاد فرمائیں ہمارے ناظرین کے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ. سب سے پہلے ڈاکٹر طاہر مصطفیٰ صاحب, میں آپ کا بہت مشکور ہوں کہ آپ نے صدائے قرآن پبلک نیوز میں آج مجھے ایک شرف حاصل ہوا کہ میں آپ کے پاس یہاں پہ آیا, تو اس کے لیے میں شکریہ ادا کرتا ہوں. اور میں سب کا اور آپ کی پوری ٹیم کا مشکور ہوں کہ یہ پروگرام صدائے قرآن جیسے کہ صدا دے رہا ہے اور عالم اسلام کو صدا دے رہا ہے, پوری دنیا کا یہ پیغام پہنچا رہا ہے. تو یہ آپ نے بہت خوبصورت, مجھے بہت خوشی ہوئی پروگرام سے پہلے جب آپ نے سارا مجھے بتایا, تو حقیقت میں آئی سلیوٹ, میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں کہ آپ نے اتنا بڑا کام کر دکھایا کہ قرآن پاک جو کہ غیر منقوط اس کا ترجمہ کر دیا, اور آسان فہم میں جو عام ایک اسٹوڈنٹ بچہ بھی ہے اور بڑا بھی ہے, کوئی بھی عمر کا ہے, اس کو اگر پڑھے تو اس کو آسانی سے اس کو پتہ چل جاتا ہے. الحمدللہ میں نے غیر منقوط بھی کر دیا, پھر اس کے بعد الحمدللہ اللہ کی توفیق سے منقوط ترجمہ بھی کر دیا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور یہ میری تیسری نسبت, یہ میری عشق ہے صدائے قرآن. میری طرف سے آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ یہ آپ کو بہت بڑا اعزاز, اور اللہ تعالیٰ نے یہ بندے چنے ہوتے ہیں جن کو عطا ہوتی ہے اور وہ یہ کام آگے کر دیتے ہیں. تو میں اگین آپ کا اور آپ کی پوری ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں. دوسرا, آپ نے جو آیات کا آغاز کیا ماشاءاللہ بہت زبردست, بہت خوبصورت آیات ہیں. جیسے کہ آپ نے فرمایا لا اکراہ فی الدین, کہ دین میں کوئی جبر نہیں ہے, دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے, کوئی زور زمائی نہیں ہے. حقیقت یہی ہے. اس آیت کے مطابق بعض مفسرین نے تو یہ کہا ہے کہ یہ لا اکراہ فی الدین جو ہے نا, یہ کسی گروہ یا خاص طبقے کے لیے نہیں کہا گیا, بلکہ یہ عالم اسلام اور انسانیت کے لیے پیغام ہے. جی بالکل, کہ لا اکراہ فی الدین, کہ دین میں کوئی جبر نہیں ہے, کوئی مجبور نہیں کر رہا آپ کو دین میں آپ آنے کا. اس کے ساتھ ساتھ اسلام جو ہے وہ ایک امن کا, رواداری کا, محبت کا ہمارا دین ہے. جی بالکل. اور اس میں سب سے بڑی چیز جو ہم دیکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھتے ہیں. جیسے اللہ رب العزت فرما بھی رہے ہیں کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ, کہ آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں بہترین نمونہ ہیں, وہ ہمارے لیے رول ماڈل ہیں. ان کی زندگی ایک ایسی زندگی ہے جس سے لوگ متاثر ہوتے تھے. اگر آپ 40 سال کی زندگی اگر دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی, تو اس میں غیر مسلم تھے, کافر تھے, مشرکین تھے. جب ان سے وہ رویہ کرتے تھے, ان سے گفتگو کرتے تھے, ان سے کاروبار کرتے تھے, وہ ان کے پاس امانتیں رکھواتے تھے, اور وہی لوگ, وہی کفار, وہی مشرکین آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین کہہ کر پکارتے تھے. یہ تھا کردار, یہ کوئی تلوار نہیں تھی, بالکل یہ کردار تھا. یہ اس فلسفے کا بھی جواب ہے جو کہ ایک جھوٹا پروپیگنڈا جو ہے ہمارے دین اسلام پر لگایا جاتا ہے کہ یہ تلوار کے زور سے پھیلا ہے. کہاں تلوار کے زور سے پھیلا ہے؟
اس نے تو اعلان کیا ہے کہ لا اکراہ فی الدین، لا اکراہ، ہم نے تو جبر کیا ہی نہیں ہے. یہی نہیں ہے، بے شک بے شک. یہ تو جیسے آپ نے ارشاد فرمایا کہ محبت کا دین ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سالہ مکی دور میں ارسلان صاحب جی 313 تیار ہوئے. ماشاء اللہ. کہاں جبر تھا؟ بالکل صحیح کہا. کہاں جبر تھا؟ لیکن 313 جو تیار ہوئے وہ اپنی محبت سے تیار ہوئے، بے شک شفقت سے تیار. بالکل ایسے. وہ پیغمبرانہ کشش مقناطیسیت سے قریب کیا ان کو آپ نے، بے شک. اور پھر وہ ایسے تیار ہوئے کہ ان کے سامنے کوئی بڑے پہاڑ اور چٹانیں بھی ان کے سامنے ٹکرا جاتی ہیں تو وہ پاش پاش ہو جاتی ہیں بالکل ایسے. جو آپ نے تیار کی تھی. کوئی جبر نہیں. جی اس کے علاوہ میں اور تھوڑا سا اس کو ایڈ کروں گا جی جی کہ ایک تو رول ماڈل ہمارے سرکار نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے. دوسرا اسی طرح اگر چلتے جائیں نا تاریخ کو، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کی زندگی دیکھ لیں، اہل بیت اطہار کی زندگی دیکھ لیں، اس سے اور آگے چلیں تو اولیاء اعظام کی زندگی دیکھ لیں. انہوں نے اپنے ذات کو نفی کر کے آگے لوگوں کو محبت اور پیار بانٹا ہے. جیسے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، جب ان کو حکم ہوا کہ ہند سندھ میں چلے جاؤ اور تبلیغ دین کی تبلیغ کے لیے کام کرنا شروع کر دو، تو ہند سندھ میں تن تنہا آئے. اور تن تنہا جب دین کا تبلیغ کا سلسلہ شروع ہوا، محبت اور پیار کا سلسلہ شروع ہوا، تو اسی دین کا جب وہ حصہ بنے تو اس کے اندر وہ کون لوگ تھے؟ پنڈت بھی مسلمان ہوئے، جودھی بھی مسلمان ہوئے، سکھ بھی مسلمان ہوئے. اور ایسی تاریخ لکھتی ہے کہ جب آپ کا جنازہ رکھا گیا تو کم و بیش 90 لاکھ مسلمان اس وقت ہو چکا تھا. تو یہ کیا تھا؟ اولیاء اعظام کا بھی یہ کردار تھا کہ انہوں نے کوئی سختی، کوئی تلوار نہیں اٹھائی، کوئی ہتھیار نہیں پکڑا، صرف اپنے کردار سے. میں کہتا ہوں دار ارقم سے لے کر جی بے شک جو پہلی درسگاہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، بے شک تب سے لے کر آج تک، جیسے کہ آپ نے کون سا ایسا مدرسہ ہے، کون سا ایسی جامعہ ہے اور کون سی ایسی خانقاہ ہے کہ جہاں دین اسلام قبول کرنے کے لیے تلواریں چلتی ہیں؟ کوئی ایک تو نشاندہی کوئی نہیں. بے شک بے شک. محبت کا درس ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ارسلان صاحب آپ سے بھی رائے لیتے ہیں. ایک وقفہ ہے آپ کی اجازت سے، آپ کی اجازت سے، اور اس کے بعد انشاءاللہ دوبارہ آپ سے ہم کرام. ناظرین کرام، پروگرام صدائے قرآن اور بڑی خوبصورت گفتگو ہے، اور آج ہماری جو شخصیات ہیں بہت باکمال ہیں ماشاءاللہ. وہ روحانی شخصیات ہیں، اور آپ نے سنا ہوگا کہ ان کے الفاظ سے ہی ایک خوشبو آتی ہے، محبت کی، انسیت کی، شفقت کی ایک کشش ہے ان کے الفاظ میں ہی. وقفہ ہے، اور ناظرین کرام وقفے میں ہم جایا کرتے ہیں دربار رسالت میں، اور اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر ایک مرتبہ درود کریم کا نذرانہ پیش کرتے ہیں اور واپس آتے ہیں. وقفے کے بعد ناظرین کرام دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر. صبح کی پر نور سے آتے ہیں. پبلک نیوز ٹی وی چینل ہے اور ہمارا پروگرام ہے صدائے قرآن، اور آج الحمدللہ رب العالمین ہمارا سبق ہے قرآن کریم کا 3 پارہ ہے اور سورہ بقرہ ہے، آیت نمبر 256 اور 257، جس کا آغاز ہے لا اکراہ فی الدین. دین کے قبول کرنے میں کوئی جبر نہیں ہے. کر لے، اسلام کی دعوت پر لبیک کہہ دے، اسی کی فوز و فلاح ہے دنیا میں بھی آخرت میں بھی. جو نہیں کرتا ٹھیک ہے، پھر اس نے اپنی منزل کا خود فیصلہ کیا ہے، اور وہ منزل بربادی ہے اور جہنم کی آگ ہے. جناب ارسلان ارسل صاحب، ہم نے بالخصوص تو آپ سے کلام سننا ہے، جو ماشاءاللہ آپ کا عشق ہے، نعت. اس عشق سے آج ہم بھی فیض لینا چاہتے ہیں، لیکن چونکہ آپ خود دانشور بھی ہیں، محقق بھی ہیں، ماشاءاللہ اہل علم بھی ہیں، اور جناب شیخ محمد ریاض احمد کہ آپ بڑے باپ کے بڑے بیٹے ہیں. الحمدللہ بڑے باپ کے بڑے بیٹے ہیں. آپ کی تربیت جن ہاتھوں سے ہوئی ہے وہ بھی ایک آپ کے لیے بہت بڑا اعزاز ہے. الحمدللہ. میں جانتا ہوں والد گرامی کو بھی ماشاءاللہ، جس گود میں اور جس شفقت کے ہاتھ کے نیچے آپ رہے اور پلے بڑھے، یہ سارا انہی کا فیضان بھی ہے. الحمدللہ. کیا ارشاد فرمائیں گے اس موضوع کے اوپر بھی؟ میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنی ایک علمی رائے جو آپ رکھتے ہیں کہ دین میں کوئی جبر نہیں ہے. جیسے ہم نے بات کی، شاہ صاحب نے بات کی کہ نبی کریم سے لے کر آج کوئی خانقاہ جہاں کے اولیاء اکرام درس دیتے ہیں،
تربیت کرتے ہیں، تزکیہ کرتے ہیں. اور پھر ہماری درسگاہیں، جتنی جامعات ہیں، میں خود ایک جامعہ کا استاد بھی ہوں، ہم نے تو کبھی نہیں دیکھا نہ سوچا کہ جبراً کسی کو مسلمان کریں. یہ خاصہ ہے دین اسلام کا. کیا ارشاد فرمائیں گے؟ اس کے بعد آپ سے کلام بھی سنتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو ڈاکٹر صاحب آپ کا اور پبلک نیوز کا بہت شکریہ کہ اتنے اہم پروگرام صدائے قرآن میں آپ نے مدعو کیا. یہ بلا شبہ اپنی نوعیت کا منفرد پروگرام ہے اور ایک نہایت عمدہ اسلوب کے ساتھ چل رہا ہے، جس کی ابھی ابتدا میں آپ نے ساری بات کی. دیکھیں، میں جو عرض کرنا چاہوں گا بات کہ قرآن مجید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں تم میں 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ان کا دامن تھامے رکھو گے تو فلاح پا جاؤ گے. ایک قرآن مجید اور ایک میرے اہل بیت. تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جو ایک انسانیت کا اور زندگی گزارنے کا ایک صحیح رستہ ہمیں اللہ نے بتایا، لیکن اس کا عملی نمونہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ملتا ہے. اور جو آج کا موضوع ہے کہ دین میں جبر نہیں ہے، تو بلا شبہ ایسا ہی ہے. بلکہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دین کے لیے نکلتے تھے تو جب پتھر کھانے پڑتے تھے، جب آپ کو صعوبتیں برداشت کرنی پڑتی تھی، مشکلات برداشت کرنی پڑتی تھی، تو کبھی حضور ملول ہو جاتے تھے کہ یہ ایسا ہو رہا ہے. یعنی جبر کی بات کہاں، حضور تو طبیعت اتنی سادہ طبیعت، یعنی نازک طبیعت، اور حضور ملول ہو جاتے تھے. تو پھر قرآن مجید میں ہی اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کی کہ آپ غمگین نہ ہو، آپ کی آنے والی ہر گھڑی پہلی گھڑی سے بہتر ہے. بلکہ مجھے حفیظ طیب صاحب کا ایک شعر یاد آ گیا کہ ساتھ ہرانے والی ہے بہتر تیرے لیے، ساتھ ہرانے والی ہے بہتر تیرے لیے، تو کس لیے ملول ہے یا ایھا الرسول. سبحان اللہ. تو اللہ تعالیٰ نے اللہ رب العزت نے تو یہاں تک آپ کو ارشاد فرما دیا، جب آپ کو اسی طرح سے ملال میں دیکھتے، اللہ رب العزت کی ذات تو دیکھتی تھی نا، تو آپ ملال تو آپ میں آتا تھا کہ میں دعوت دے رہا ہوں، کوئی قبول نہیں کرتا، آگے سے پتھر مارتے ہیں. تو آپ نے صحیح ارشاد فرمایا. پھر اللہ رب العزت تسلیاں تشفیاں دیتے ہیں کلام اللہ میں کہ اے نبی، جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ آپ کا کام منوانا نہیں ہے، بتانا ہے. ٹھیک ہے، کوئی مان لے ٹھیک ہے، اس کا فائدہ، نہیں مانتا نہ مانے. اور پھر میں کہتا ہوں کہ تسلی کی ایک حد ہوتی ہے، ایک کمال ہوتا ہے، اور وہ کمال اللہ رب العزت نے کیا ارشاد فرمایا، وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. اے نبی آپ کیوں فکر کرتے ہیں، ہم آپ کو راضی کر دیں گے. کیا بات، اس سے زیادہ میں سمجھتا ہوں کوئی تسلی اور تشفی کا اکمال ہو نہیں سکتا کہ ہم آپ کو راضی کر دیں گے. میں نے ایک دن عرض کیا تھا کہ ہر نبی کی یہ خواہش رہی، یا اللہ ہم آپ کو راضی کرنا چاہتے ہیں. ہر امت کی یہ خواہش رہی، یا اللہ ہم آپ کو راضی کرنا چاہتے ہیں. ہماری ہر دعا میں ہوتا ہے یا اللہ ہم سے راضی ہو جائے. لیکن ادھر سے پیغام کیا آ رہا ہے کہ نبی باقی سب مجھے راضی کرنے کے لیے التجائیں کرتے ہیں، اور میں آپ کو خوشخبری دے رہا ہوں کہ میں آپ کو راضی کروں، ہم آپ کو راضی کریں. جی، میں چاہتا ہوں کہ آپ ہمیں خاص آج کلام سنائیں. جس طرح ہمارا پروگرام بہت خاص ہے نا، تو جو نعت آپ کہتے ہیں ماشاءاللہ، اور جس درد سے، سوز سے، گداز سے، جس اپنائیت سے اور عشق رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈوبے ہوئے آپ کے الفاظ ہوتے ہیں، عطا کیجیے. ڈاکٹر صاحب، ایک نعت سے پہلے قطع، وہ آج کے دور کا بڑا اہم پیغام میں سمجھتا ہوں کہ آسی در رحمت پہ کھڑے دیکھ رہے ہیں. اللہ اکبر. آسی در رحمت پہ کھڑے دیکھ رہے ہیں، کب چشم کرم ان پہ پڑے دیکھ رہے ہیں. آسی در رحمت پہ کھڑے دیکھ رہے ہیں، کب چشم کرم ان پہ پڑے دیکھ رہے ہیں. سبحان اللہ. بچے تیری سیرت سے ہوئے جاتے ہیں انجان، بچے تیری سیرت سے ہوئے جاتے ہیں انجان، اور اس پہ ستم یہ کہ بڑے دیکھ رہے ہیں. سبحان اللہ. بچے تیری سیرت سے ہوئے جاتے ہیں انجان، اور اس پہ ستم یہ کہ بڑے دیکھ رہے ہیں. اور ایک نعت کے چند اشعار. جی جی ارشاد. جب تلک آنکھ نم نہیں ہوتی، جب تلک آنکھ نم نہیں ہوتی، نعت حضرت رقم نہیں ہوتی. جب تلک آنکھ نم نہیں ہوتی،
नाते हजरत रकम नहीं होती, कुछ भी लिख लीजिए सना के बगैर, कुछ भी लिख लीजिए सना के बगैर, आबरूए कलम नहीं होती, माशाअल्लाह, कुछ भी लिख लीजिए सना के बगैर, आबरूए कलम नहीं होती, सुभान अल्लाह। हसरते दीदे नक्शे पाए रसूल, हसरते दीदे नक्शे पाए रसूल, बढ़ती जाती है कम नहीं होती, वाह वाह वाह। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। फिर अता हसरते कीजिए। दीदे नक्शे पाए रसूल, बढ़ती जाती है कम कम नहीं नहीं होती। माशाअल्लाह। और डॉक्टर साहब शेर देखिएगा कि हिजरे तैबा भी एक नेमत है, हिजरे तैबा भी एक नेमत है, सुभान अल्लाह। हाज़री ही अहम नहीं होती, वाह वाह। हिजरे तैबा भी एक नेमत है, वस्ले तैबा भी एक नेमत है और हिजरे तैबा भी एक नेमत क्या है। बात है, वसल भी आ गया। वाह। सुभान अल्लाह, सुभान हिजरे तैबा भी एक नेमत है, हाज़री ही अहम नहीं होती। वाह। हिजर में एक अपना ही हिजर में आप एक अपना अपना चाशनी होती बेशक, है, बेशक। एक अपना ही दर्द होता है। जी, मेरे आका बयान अब मुझसे, मेरे मेरे आका आका बयान अब मुझसे, दास्ताने अलम नहीं होती, सुभान अल्लाह। मेरे आका बयान अब अब मुझसे मुझसे, दास्ताने दास्ताने अलम अलम नहीं नहीं होती। होती। हम गुलामों की खस्ता हाली पर, हम गुलामों की खस्ता हाली पर, क्यों निगाहे करम नहीं होती, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। हम गुलामों की खस्ता हाली पर, क्यों निगाहे करम नहीं होती। वाह। और रोने वाले हैं खुश नसीब अरसल, रोने वाले हैं खुश खुश नसीब नसीब अरसल। अरसल, सबको तौफीके गम नहीं आहा होती, हा वाह। रोने वाले हैं खुश नसीब नसीब अफजल। अफजल, सबको तौफीके गम नहीं होती, सुभान अल्लाह। जब तलक आँख नम नहीं होती, नाते हजरत रकम नहीं होती। क्या बात है, माशाअल्लाह सुभान माशाअल्लाह, अल्लाह। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत ही आला माशाअल्लाह। शाह साहब माशाअल्लाह। वापस आता हूँ आपकी तरफ। जी, इस पे आपने माशाअल्लाह बहुत खूबसूरत कलाम किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपका दीन, आपकी तालीमात, बेशक उसकी इब्तिदा और इंतहा मोहब्बत पे है। बेशक ऐसे ही। कहीं भी जबर नहीं है, कहीं भी सितम नहीं है। सितम सीना मोहम्मद ने सब सह लिए थे, सह लिए थे, बेशक किसी वैसे हुआ। सीने को सितम नहीं देना नहीं चाहा। दिया, खुद सहे। ये तय है। हमारी तारीख माशाल्लाह रोशन है, नबी करीम की निस्बत से जो तारीख है वो रोशन है। आगे आज के सबक में ये है कि जो कोई तागूत का इनकार करके अल्लाह पर ईमान ले आए, उसने ऐसे ही है जैसे एक सहारे को थाम लिया। माशाअल्लाह। मैं चाहता हूँ इसकी थोड़ी सी हमारे नाज़रीन के लिए वजाहत रखें। सबसे पहले तो मैं इसमें बड़ा खूबसूरत आपने जुमले बोले कि मोहब्बत सरकार मदीना की, जी जी वही सब कुछ है, उसी के अंदर अता है। अगला जो आपने बात बताई तागूत के ऊपर, जी जी सबसे पहले मैं ये समझूंगा कि तागूत का मायनी सही। समझ लिया जाए, नाजरीन को भी पता चल जाए। एक रवायत में भी है, जलालुद्दीन सैय्यदी रहमतुल्लाह अलैह के में हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि तागूत का मतलब शैतान है। जी और नाजरीन को भी पता होना चाहिए कि तागूत शैतान है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसमें फरमाया है, देखिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का मजाज जो है ना, वो ये है कि वो पहले इनकार करवाता है फिर इकरार करवाता है। तागूत का इनकार यानी शैतानियत का इनकार है। अब शैतानियत का इनकार क्या है? मैं समझता हूँ कि जो नज़रिया शैतानियत रखने वाले हैं, जो नज़रिया इबलीस रखने वाले हैं, जो नज़रिया फ़रौनियत रखने वाले हैं, जो नज़रिया यजीदियत रखने वाले हैं, पहले तो उनका इनकार किया जाए। और मुआशरे के अंदर जो बुराइयाँ सरजद करवाने वाले हैं, वो असबाब, उनका इनकार किया जाए। यानी तागूती जितनी ताकतें हैं असर हाज़र में भी, जितनी ताकतें, उनका इनकार किया जाए। और उसके बदले में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहे हैं कि एक बहुत मजबूत सहारा मिल जाएगा। अब तागूत क्या है? मैं समझता हूँ कि जब फ़िरौन था खुदा बना बैठा था, आज भी बड़े खुदा बने बैठे हैं। हाँ जी, उस वक्त भी यजीद था, आज भी यजीदियत के नज़रिया रखने वाले वो लोग जुल्म तशद्दुद कर रहे हैं। तो इसी तरह इनका और इससे पीछे जाएं हाँ जी, कि एक तरफ हुसैन थे आह और एक तरफ यजीदियत थी। एक तरफ इब्राहीम थे
दूसरी तरफ नमरूद था, नमरूद था, बेशक वो तागूत था। तागूत था, बेशक बेशक। तो ये इनकार है। अच्छा, इसके साथ मैं एक और मज़ीद मिलाऊंगा एक और बात को, बड़ी खूबसूरत बात ज़हन में आ गई कि असल में जो आप कह रहे हैं ना कि अल्लाह ताला कह रहा है कि तागूत के इनकार के बाद एक मजबूत सहारा मिल जाना है, वो सहारा असल में कलमा तय्यबा ला इलाहा इल्लल्लाह का है। सुभान अल्लाह। और ला इलाहा इल्लल्लाह का जो पैगाम है वो अल्लाह का यही पैगाम है कि उसने पहले कहा कि इनकार करो, उसके बाद इकरार है। ला इलाहा, कोई इलाह नहीं है, पहले इनकार है, पहले इनकार करो। ला इलाह, कोई महबूद नहीं, कोई खुदा इल्लल्लाह, नहीं, इल्लल्लाह, है। आगे इकरार है कि अल्लाह है। अच्छा, अगर मैं थोड़ा सा और इसकी डिटेल में जाऊंगा, आपकी इजाज़त से एक वक्फा ले लें, जी, यहीं से जी, दोबारा बिल्कुल, इंशाल्लाह कलाम शुरू बिल्कुल, करें। ठीक। नाज़रीन, पहले इनकार है, फिर इकरार है, और जो इकरार है वो फिर इतना मजबूत है कि उसको कोई आहनी चट्टान भी नहीं हिला सकती। बेशक। जैसे बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कोयलों पे हैं, दहकते हुए कोयले हैं, और ऊपर लिटाकर ऊपर पत्थर रखा जा रहा है अबू जहल, और कहा जाता है बिलाल फिर जाओ, लेकिन चूंकि वो ला इलाहा इल्लल्लाह का कलमा पढ़ चुके थे तो वो यही कहते थे ला इलाह, कोई इलाह नहीं, और अहद अहद का नारा बुलंद करते थे। क्यों? कि वो इकरार कर चुके थे कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, और मोहम्मद रसूलुल्लाह और मेरे रहबरो रहनुमा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नाज़रीन, वक्फा है एक मरतबा फिर प्रोग्राम सदाए कुरान में, और एक मरतबा फिर चलते हैं उसी वारहाना वाबस्तगी और वारफ्तगी के साथ चश्मे तसव्वुर में रोज़ा अक़दस की जालियों को रखते हैं, और अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर एक मरतबा फिर दरूद करीम का नजराना पेश करते हैं और वापस आते हैं। वक्फे के बाद नाज़रीन दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर हैं। सुबह की पुरनूर सातें हैं, सुहानी घड़ियाँ हैं, पब्लिक न्यूज़ टीवी चैनल है, हमारा प्रोग्राम है सदाए कुरान। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, इब्तिदा से लेकर आज हमारा सफ़र पहुँचा है कुरान करीम का तीसरा पारा है, और सूरह बकरा की आयत नंबर 256 और 257 आज हमारा मौजू है, जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया है, इब्तिदा है कि ला इकराह फिद्दीन, दीन में जबर नहीं है। हाँ, अगर कोई तागूत का रास्ता छोड़कर ईमान का रास्ता इख्तियार कर ले, फिर उसके लिए फ़लाह ही फ़लाह है, अल्लाह की भी खुशनुदी उसको हासिल होगी, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और शफ़क़त और तवज्जो भी हासिल होगी। और जो कोई इस रास्ते को छोड़कर तागूत का रास्ता इख्तियार करता है, फिर करता रहे, उसका कोई सहारा नहीं होगा, उसका कोई सरपरस्त और मददगार नहीं होगा, ना इस दुनिया में ना आखिरत में। नाज़रीन किराम, ये आज प्रोग्राम का खुलासा है, जिस पर गुफ्तगू कर रहे हैं जनाब सैयद मुनीर अहमद गिलानी। शाह साहब जी, मैं ज़िक्र कर रहा था कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का जो मजाज है ना, वो पहले इनकार करवाता है और फिर इकरार करवाता है। तो इस आयत में भी तागूत का इनकार है ना, तो मैं वो बता रहा था कि ला इलाहा का मतलब ये है। अगर आप इजाज़त दें छोटी सी बात कर दूं। जी हुज़ूर। आप जितनी खूबसूरत बात कर रहे हैं ना, मुझे एक और गवाही मिल रही है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आलम अरवाह में भी जब सवाल किया था ना, अलस्तु बिरब्बिकुम, तो जवाब क्या आया था? बला, क्यों नहीं, हम हैं। बेशक बेशक, वही क्यों नहीं, वही तो बैठे हैं। बिल्कुल जी, माशाअल्लाह। तो उसमें इनकार के बाद जो इकरार होता है ना, वो बहुत जानदार, वो जानदार। और इसकी और मैं थोड़ा सा इस्तदलाल लूँगा इसके अंदर कि पहले इनकार है। हालांकि देखा जाए ना, तो नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब उन्होंने हक़ का पैगाम दिया कि अल्लाह को मानो, ला इलाहा इल्लल्लाह की सदा बुलंद कर दो, तो अगर कफ़ार जो थे या मुशरिकीन जो थे, वो तो 360 को पूज रहे थे ना, सही, जो उसके अंदर थे। अब 360 में अगर वो एक और खुदा को ऐड कर लेते, 361 हो जाते, तो वो कहते चलो इसको भी मान लेते हैं। सही, नहीं, मेरे रब को ये पसंद नहीं था। मेरे रब ने फरमाया कि नहीं महबूब, इनसे ये कहो कि ला इलाह, पहले कोई मबूद, वो 360 का पहले इनकार करवाओ। जब वो 360 का इनकार हुआ, फिर इल्लल्लाह पे आए। सही। तो ये मजाज है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कि पहले इनकार है फिर इकरार है। तो हमें तागूती पावर्स जो हैं, जो इस असरे हाज़िर में जो तागूती ताकतें हैं, उनका इनकार करना होगा। जी,
اور اس کے ساتھ جب ہمیں طاغوتی طاقتوں کا انکار ہوگا تو اللہ رب العزت نے انعام رکھا ہے کس شکل میں؟ عروۃ الوثقیٰ کے نام سے، کہ تمہیں پھر میرا سہارا ہوگا ہاں ہاں حاصل ہوگا، اور بہت مضبوط سہارا ہوگا، جو تمہیں دنیا میں بھی سہارا دے گا اور آخرت میں بھی تھام سہارا لے ہوگا۔ گا۔ بے شک بے شک۔ شاہ صاحب، دل تو چاہتا تھا مزید آپ سے لمبی گفتگو کی جائے، لیکن پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے، لیکن آج کے بعد آپ اس پروگرام کا اپنے آپ کو مستقل حصہ سمجھیے گا، آپ نے تشریف لاتے رہنا ہے اور ہمارے ناظرین کی اسی طرح سے رہنمائی کرتے رہنا ہے۔ آپ کا بہت شکریہ جناب ارسل صاحب، آپ کی آمد کا بہت شکریہ، اور آپ نے بھی آتے رہنا ہے اور کلام یہاں پیش کرتے رہنا ہے۔ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت آپ کو حاصل ہے، اس سے ہمیں بھی خیرات آپ نے دیتے رہنا ہے۔ بہت شکریہ آپ دونوں کی آمد کا۔ ناظرین کرام، اب وقت ہوا ہے پروگرام صدائے قرآن میں ذکر صاحب قرآن کا۔ تو جو خاص طور پر نوجوان اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، جن کے ہاتھ میں کاغذ اور قلم ہے، میں ان کے لیے کچھ اشارے بول رہا ہوں، غور سے سنیے گا، پھر اس سے دیکھیے گا کیا بنتا ہے۔ جیسے میں نے پچھلے پروگرام میں بھی آپ کے سامنے کچھ اشارے رکھے تھے، اور اس کے بعد میں نے آپ سے ایک سوال کیا تھا کیا منظر بنتا ہے، تو آپ نے جواب دیا تھا محمد الرسول اللہ، یہ بنتا ہے۔ تو آج بھی دیکھیے کیا بنتا ہے۔ میں آپ کے سامنے کچھ اشارے رکھتا ہوں ذکر صاحب قرآن میں، سنیے گا۔ خلوت نشینی، بڑے غور سے سنیے گا، اور چاہیں تو لکھ بھی لیجئے، یہ کی ورڈز ہیں۔ خلوت نشینی، تنہائی پسندی، جبل نور، غار حرا، غور و فکر، انفس و آفاق، اچانک ایک فرشتے کی آمد، اقرا، انا امی، ما انا بیکاری، زور سے بھینچنا، پھر اقرا اور زبان پہ جاری ہو جانا، اقرا باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق۔ ناظرین کرام، سوچئے، جانیے، یہ جو میں نے چند الفاظ بولے ہیں، جو آپ نے لکھے ہیں، ان سے اگر ہم انہی الفاظ کو ایک پیراگراف میں بدل دیں تو کیا بنتا ہے؟ یہ پیغمبرانہ مشن کی ابتدا بنتی ہے، نزول وحی کی تقریب بنتی ہے، اور جو سیرت نگاری کرنا چاہتے ہیں وہ انہی الفاظ سے ابتدا کر لیں۔ یہاں سے وحی کا آغاز ہو رہا ہے اور سیرت نگاری کا آغاز ہو رہا ہے۔ ناظرین کرام، اسی کے ساتھ پروگرام صدائے قرآن آج ختم کرتے ہیں۔ انشاءاللہ کل اگلے سبق کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنے میزبان ڈاکٹر محمد طاہر مصطفیٰ کو اجازت دیجیے۔ اپنا بہت خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔